دوستوں، اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبروں کے جو واقعات بیان کیے ہیں اس کا مقصد مختلف حالات میں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا طرز عمل نمونہ اور مثال بنا کر تمام ایمان والے بندوں کے لیے ہدایت کا راستہ بتانا رہا ہے۔ پھر ان مختلف حالات میں اللہ کے پیغمبروں نے جس طرح اپنے رب کو پکارا اور اس سے دعا اور التجا کی، وہ بھی پریشانی کے حال میں اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کو روشنی کا چراغ بتانے کا مقصد ہی ہے، تاکہ وہ سکون اور اطمینان کی کامیاب زندگی کو پا سکے۔ انہی واقعوں میں ایک اہم واقعہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا ہے، جب شیطان نے ان دونوں کو فریب اور دھوکے سے بہکا دیا اور اللہ نے جس کام سے روکا تھا اسے کرنے پر ابھارا، اور ان دونوں سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ تب جیسے ہی انہیں اپنی خطا کا احساس ہوا، تب گناہ کی ندامت کے ساتھ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر انہوں نے اللہ کو پکارا اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ذکر یہ دعا کی۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان کی حیثیت سے ہم سے خطا تو ہو سکتی ہے، مگر کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کو غلطی مان کر ہمیں فوراً اس کی اصلاح کرنے اور اپنے رب کی سزا سے بچنے کے لیے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اب اپنے حال کا جائزہ لیجئے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہم لوگ دنیا پرستی کی غفلت میں ایمان کی نعمت کی قدر ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، نہ اپنے رب کے آگے جواب دہی کا احساس ہے، اور نہ ہی گناہ کے کاموں کو گناہ سمجھ کر اپنے رب سے معافی مانگنے اور اپنا سدھار کرنے کی فکر ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ پیغمبروں نے اپنے رب کو جب پکارا تو کس انداز میں دعا کی۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہی ہمارا طرز ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں اللہ نے دعاؤں کا جو قیمتی تحفہ ہمیں دیا ہے اسے جانے سمجھے اور دعا کے ذریعے اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ والسلام۔